کمانڈو نوشیروان نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اسی وقت اپنے مشن پر نکل جانا چاہیے۔ کمانڈو لیڈر شیروان نے میرے ساتھ ایک کشمیری کمانڈو کر دیا جس کا اصل نام کچھ اور تھا۔ فرضی نام میں جہانگیر بٹ رکھ لیتا ہوں۔ یہ تربیت یافتہ کمانڈو تھا اور میری طرح جوان اور توانا تھا۔ اسی وقت رات کے 9 سوا 9 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ہمارے پاس ایک اسٹین گن تھی، 8 گرینیڈ تھے۔ کمانڈو چاقو میرے پاس بھی تھا اور ایسا ہی ایک خاص چاقو جہانگیر بٹ کے پاس بھی تھا۔ جہانگیر بٹ تمام پہاڑی علاقوں سے واقف تھا۔ جس وقت ہم اپنے خفیہ ٹھکانے سے نکلے تو رات تاریک تھی مگر بوندا باندی رک گئی تھی۔ اخروٹ اور چنار کے اونچے درختوں سے اندھیرے میں بارش کا رکا ہوا پانی ٹپ ٹپ گر رہا تھا۔ جہانگیر بٹ مجھے ایک پہاڑی کے پیچھے سے نکال کر ایک چھوٹی سی وادی میں لے آیا۔ زمین بارش کی وجہ سے گیلی تھی مگر جنگلی گھاس کی وجہ سے پھسلن زیادہ خطرناک نہیں تھی۔ وادی کے درختوں کا اندھیرا ہمیں کچھ نہیں کہتا تھا۔ ہم دونوں A1 کمانڈوز تھے اور اندھیرے میں بھی اپنا ٹارگٹ دیکھ لیتے تھے۔ ہم خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ اس قسم کے کمانڈو مشن پر جاتے ہوئے خاموشی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ صرف انتہائی ضرورت کے وقت ہم ایک دوسرے سے ایک آدھ بات سرگوشی میں کر لیتے، زیادہ تر ہم اندھیرے میں اشاروں سے کام لیتے۔ ہم وادی سے نکل گئے۔ اب وہ پہاڑ ہمارے سامنے تھا جس کی ڈھلان پر چوٹی کے قریب انڈین آرمی کی کسی آرٹلری رجمنٹ نے اپنی 4 میڈیم توپیں ڈپلوائے کر رکھی تھیں اور جو کشمیری مجاہدین کو خاص طور پر حریت پسند کمانڈوز کو سخت نقصان پہنچا رہی تھیں۔ جہانگیر بٹ چلتے چلتے رک گیا۔ وہ جھک کر کچھ دیکھنے لگا، پھر میرے قریب ہو کر پست آواز میں بولا، دوست ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ ہم نے ایک برساتی پہاڑی نالہ عبور کیا۔ پانی ہماری پنڈلیوں تک تھا مگر بڑا تیز رفتار تھا۔ دوسرے کنارے پر جنگل کا ایک کھلا تخت آ گیا۔ یہاں کہیں کہیں عمودی چٹانیں رات کے اندھیرے میں اوپر کو اٹھی نظر آ رہی تھیں۔ جہانگیر بٹ ان جنگلاتی پہاڑی راستوں کا واقف تھا۔ ہم چلتے چلتے ایک کھڈ میں اتر گئے۔ یہ کھڈ آگے جا کر ایک طرف کو مڑ گئی تھی۔ اس میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ راستہ پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ کھڈ میں ہم کافی دیر تک چلتے رہے۔ اس کے دونوں کنارے دیواروں کی طرح اونچے تھے۔ کھڈ سے باہر نکلے تو دیار و چنار کے درختوں کے جھنڈ اوپر کو جا رہے تھے۔ جہانگیر بٹ نے آہستہ سے کہا، دوست یہاں سے خطرناک ایریا شروع ہو رہا ہے۔ یہ اس پہاڑ کی ڈھلان ہے جہاں توپیں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا، ان گن پوسٹوں کی گشتی پارٹیاں بھی رات کو ضرور گشت پر ہوں گی۔ جہانگیر بٹ نے آہستہ سے کہا، ہمیں ان سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا۔ چیڑ کے درختوں کا جنگل پہاڑ کی ڈھلان پر ذرا اوپر جا کر ختم ہو گیا۔ اب ڈھلان پر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ میں نے اندھیرے میں ایک جگہ رک کر اوپر دیکھا۔ وہی پہاڑی ڈھلان تھی جہاں میں نے شروع رات میں توپوں کو فائر کرتے دیکھا تھا مگر اونچائی کافی بلندی تک چلی گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے درمیان 5-5 گز کا فاصلہ رکھ کر جھاڑیوں کو پکڑ پکڑ کر پہاڑ کی چڑھائی پر چڑھ رہے تھے۔ یہاں گن پوسٹوں کی گشتی پارٹی کا کوئی بھی ڈوگرا فوجی ہمیں مل سکتا تھا۔ ہم بڑی احتیاط کے ساتھ بغیر آواز پیدا کیے آہستہ آہستہ اوپر چڑھ رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں اندازے سے دشمن کی توپوں کے بنکروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جب ہم تقریباً پہاڑ کی آدھی چڑھائی پر چڑھ گئے تو میں نے جہانگیر بٹ کو منہ سے پرندے کی آواز نکال کر روک دیا۔ وہ وہیں جھاڑی کے پاس بیٹھ گیا۔ میں ٹیک کر چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور سرگوشی میں کہا، مجھے سگریٹوں کی تمباکوؤں کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ جہانگیر بٹ نے سانس 2-3 بار اوپر نیچے کھینچ کر فضا کو سونگھا اور آہستہ سے بولا، لگتا ہے گن پوسٹ کی پٹرول پارٹی کے آدمی آس پاس ہی کہیں ہیں۔ سگریٹ کی بو بہت ہلکی تھی، اسے ایک کمانڈو ہی فضا میں سونگھ سکتا تھا۔ بو مسلسل نہیں آ رہی تھی، اس کی ایک ہلکی سی لہر ہمارے قریب سے ہو کر گزر گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے جھاڑیاں گیلی تھیں۔ ہم وہیں بیٹھ گئے۔ پھر میں نے جہانگیر بٹ کے کان میں کچھ کہا۔ وہ جلدی سے مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر بائیں جانب ہو کر جھاڑیوں میں بیٹھ گیا۔ میری ناک فضا میں سگریٹ کی بو تلاش کر رہی تھی۔ میں نے جہانگیر بٹ کمانڈو کے کان میں یہ کہا تھا کہ اگر گشتی پارٹی 4 ڈوگروں کی 2-2 4-4 کی ٹولی میں ادھر آئے تو اسے گزر جانے دینا، ہمیں خواہ مخواہ ان پر کمانڈو اٹیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر ہم ان پر جھپٹے تو ان کے 2 فوجیوں کی تو چشم زدن میں
گردن توڑ دیں گے، لیکن اگر تیسرے فوجی نے ایک بھی فائر کر دیا تو اوپر گن پوسٹ پر دشمن بیدار ہو جائے گا اور ہمارا مشن بھی ساتھ ہی ناکام ہو جائے گا۔ ہم 10-15 منٹ تک جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے رہے۔ دوبارہ نہ تو تمباکو کی بو آئی اور نہ ہی دشمن کی گشتی پارٹی کا کوئی فوجی ادھر سے گزرا۔ میں دبے پاؤں چل کر جہانگیر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ ہمیں مزید اوپر چلنا ہوگا۔ چڑھائی دشوار گزار تھی۔ ہم اپنی ٹریننگ کے مطابق آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے درمیان تھوڑا فاصلہ ڈالے اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دور اوپر گئے تو چھوٹے چھوٹے درختوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ ہم کبھی کسی درخت کے بائیں جانب سے اور کبھی دائیں جانب سے ہو کر چڑھائی چڑھتے گئے اور کوشش کر کے اپنی سمت کو برقرار رکھا۔ اچانک ہمیں انسانی آوازیں سنائی دیں۔ ہم وہیں اپنی اپنی جگہ پر دبک گئے۔ 2 آدمی باتیں کرتے آ رہے تھے۔ یہ گشتی پارٹی کے ڈوگرا سپاہی ہی ہو سکتے تھے۔ آوازیں قریب آئیں تو سگریٹ کی بو بھی آئی۔ گشتی پارٹی کو پیٹرول ڈیوٹی پر سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہ ڈوگرے سگریٹ پی رہے تھے۔ لیکن لگتا تھا کہ وہ سگریٹ مٹھی میں چھپا کر پی رہے تھے، کیونکہ جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں اس طرف مجھے سگریٹ کی چمک ایک بار بھی نظر نہیں آئی تھی۔ دونوں ڈوگرا سپاہی اپنے کسی کمانڈنگ آفیسر کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ میں نے جھاڑی کے پیچھے بیٹھے آنکھیں سکیڑ کر غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ درختوں کے درمیان مجھے 2 سائے دکھائی دیے جو ہماری طرف ہی آ رہے تھے۔ میں نے سانس روک لی۔ کمانڈو جہانگیر بٹ نے بھی سانس روک لیا ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں ڈوگرا سپاہیوں کے سامنے سے ہمارے درمیان میں سے گزرتے چلے گئے۔ وہ جھاڑیوں کو پکڑ کر پہاڑ کے پہلو میں سے ہو کر آ رہے تھے۔ وہ چڑھائی چڑھ رہے تھے، نہ ڈھلان پر نیچے اتر رہے تھے۔ جب وہ دور چلے گئے اور ان کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی تو جہانگیر بٹ جھاڑیوں میں سے نکل کر میرے پاس آیا اور سرگوشی میں بولا، معلوم ہوتا ہے کہ ہم ٹارگٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ میں نے اسے کہا، اوپر 4 توپیں لگی ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ان کا درمیانی فاصلہ 60-70 گز سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایک گن پوسٹ پوائنٹ آؤٹ ہو جائے تو وہ میرا ٹارگٹ ہوگا۔ تم اس کے متوازی دوسری گن پوسٹ پر اٹیک کرو گے۔ ہم نے اپنے پاس جو 8 گرینیڈ اور ایک اسٹین گن رکھی ہوئی تھی، یہ انتہائی مجبوری کا اسلحہ تھا، یعنی اس وقت استعمال کرنا تھا جب دوسرا کوئی چارہ کار نہ رہا ہو، وگرنہ ہمارا مشن ایک خاموش کمانڈو مشن تھا۔ ہمیں 4 گن پوسٹوں پر اس طرح حملہ کرنا تھا کہ مورچے میں موجود ڈوگرا سپاہیوں کو مشین گن فائر کرنے کی مہلت نہ ملے۔ ہم دشمن کو خاموشی سے چیتے کی طرح جھپٹ کر آنن فانن ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ اگر ایک گن پوسٹ کی مشین گن فائر ہوتی ہے تو دوسری پوسٹ کے تمام سپاہی ایک دم فائر کھول سکتے تھے۔ اس طرح ہماری سکیم کے ناکام ہونے کا خطرہ تھا۔ میں نے اندھیرے پہاڑی پر کی طرف دیکھتے ہوئے جہانگیر بٹ سے کہا، میرے حساب کے مطابق ایک گن کو اسی جگہ ہونا چاہیے۔ اچانک چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ ہم نے سر نیچے کر لیے۔ دشمن کو شاید شک پڑ گیا تھا کہ کشمیری کمانڈو پارٹی اٹیک کرنے آ رہی ہے، یا پھر اس نے احتیاط کے طور پر ایک ساتھ 3 روشنی راؤنڈ فائر کیے تھے۔ یہ روشنی راؤنڈ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ پیراشوٹ بندھے ہوئے تھے۔ روشنی کے گولے آہستہ آہستہ نیچے آ رہے تھے۔ ساری وادی روشن ہو گئی تھی۔ میری نگاہیں اوپر لگی ہوئی تھیں۔ پہلا روشنی راؤنڈ پیراشوٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے آ کر درختوں میں غائب ہو گیا۔ دوسری روشنی راؤنڈ میں بھی میں اوپر نہیں دیکھ سکا۔ تیسرا روشنی راؤنڈ فائر ہوا تو اچانک مجھے اوپر جھاڑیوں میں سے ایک گن کی نال باہر نکلی ہوئی نظر آئی۔ میں نے جہانگیر بٹ کا کندھا ہلا کر اشارے سے اوپر گن کی نالی یا بیرل دکھایا۔ اس نے خوش ہو کر آہستہ سے کہا، دوست، یہ میڈیم گن کی نالی ہے۔ یا اللہ، یہ تیرا کرم ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ روشنی راؤنڈ بجھ گئے تھے۔ وادی اور پہاڑوں کی ڈھلانوں پر ایک بار پھر تاریکی چھا گئی تھی۔ دشمن نے روشنی راؤنڈ فائر کی تو ہمیں اس نے نہیں دیکھا تھا، مگر ہم نے دشمن کی 4 توپوں میں سے ایک توپ کو دیکھ لیا تھا۔ ہم نے اس توپ کے رخ کی جانب چڑھائی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ہم اس طرح چڑھائی چڑھ رہے تھے جس طرح کوئی چیتا یا شیر اپنے شکار کو دیکھ کر دبے پاؤں اپنے جسم کو سکیڑ کر اس کی طرف آواز کیے بغیر بڑھتا ہے۔ ہم سانس بھی بڑی آہستہ سے لے رہے تھے۔ ہم توپ کے بنکر کے قریب آ گئے تھے، مگر ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پتہ اس وقت لگا جب اچانک گن پوسٹ کے بنکر میں سے کسی سپاہی نے دوسرے سپاہی کو آواز دی اور اسے کچھ کہا جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ یہ آواز سنتے ہی ہم اندھیرے میں اپنے اپنے کمانڈو چاقو ہم نے نکال لیے۔ گرینیڈ ہماری جیکٹوں کی جیبوں میں تھے۔ اسٹین گن کو تو ہم نے پیٹھ پر اس طرح ڈال رکھا تھا کہ چلتے وقت اس کی ہلکی سی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ چاقو نکالتے ہی میں نے جہانگیر بٹ کو گن پوسٹ کی دائیں جانب سے اوپر جانے کا اشارہ کیا
और हम दोनों अलग अलग होकर ऊपर रेंगने लगे। चढ़ाई पर रेंगना हिम्मत तलब काम था और हिम्मत हमारे पास मौजूद थी। फासला डालकर झाड़ियों की जड़ों को पकड़ पकड़ कर ऊपर की तरफ रेंग रहे थे। तारीकी में मुझे ऊपर कोई 10-15 गज़ के फासले पर मीडियम गन की नाली बंकर से बाहर निकली हुई नज़र आई। ये नाली जहांगीर भट्ट ने भी ज़रूर देख ली होगी, क्योंकि वो मेरे मतवाज़ी मुझसे 7 गज़ के फासले पर ऊपर की जानिब रेंग रहा था। हम झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर इस तरह रेंग कर चढ़ाई चढ़ रहे थे कि ज़रा सी भी आवाज़ पैदा ना हो। इस काम की हमें सख्त ट्रेनिंग दी गई थी। मैं तोप की नाली के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैंने अंधेरे में गौर से देखा। ये एक पक्का बंकर नमा मोर्चा था जिसके ऊपर गुंबद सा बना हुआ था। कमांडो जहांगीर भट्ट बंकर की दूसरी तरफ निकल गया। मैं बाईं जानिब बंकर की दीवार के साथ लगकर रेंगता हुआ आगे एक छोटे से चबूतरे पर आ गया। गन पोस्ट का पीछे की तरफ था, जहां बंकर में मुझसे कोई 1 फुट ऊपर 2 सुराख थे। यकीनन यहाँ मशीन गन लगी हुई थी। सुराख चौकोर थे। तारीकी में मुझे मशीन गन की नाली नज़र नहीं आई थी। मैं सांप की तरह चबूतरे के पत्थरों पर रेंग कर मोर्चे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ मुझे एक और गोल सुराख नज़र आया। इसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। मैंने आहिस्ता से गर्दन ऊपर ऊंची करके सुराख के साथ अपनी आंखें लगा दी। अंदर एमुनिशन के बक्सों पर 3 फौजी आमने सामने बैठे थे। यहाँ सर्दी ज़्यादा थी और हवा भी सर्द चल रही थी। वो तमाम चीनी के मग हाथों में लिए चाय पी रहे थे। मैं बड़ी एहतियात के साथ गर्दन नीची करके पीछे हट गया। फिर स्कीम के मुताबिक बंकर के अकब में एक जानब झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। मैंने दूसरी तरफ जो झाड़ियाँ थीं उनकी तरफ एक साए को रेंग कर बढ़ते देखा। ये मेरा साथी कमांडो जहांगीर भट्ट था। वो भी झाड़ियों में छुप गया। स्कीम के मुताबिक मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर आहिस्ता से बंकर के गुंबद के ऊपर उछाल दिया। पत्थर ने सीमेंट के गुंबद पर गिरने से आवाज़ पैदा की। बंकर के ऊपर कुछ तेज़ आवाज़ें आईं। फिर एक सिपाही बंकर के दरवाजे से बाहर निकल कर आ गया। राइफ़ल उसके हाथ में थी। उसके चलने के अंदाज से ज़ाहिर होता था कि यह बात उसके जहन में नहीं है कि वहाँ कोई कश्मीरी कमांडो भी हो सकता है। वह ग़ालिबन यही समझ रहा था कि दरख्त के ऊपर से कोई शाख या फल टूटकर बंकर की इमारत पर गिरा है। फिर भी वो मोहताज ज़रूर था। वो बंकर की दूसरी जानब घूम कर खड़ा हो गया। मैंने आवाज़ दी। उसने आवाज़ दी, इधर कौन है? इस दौरान मैं झाड़ियों के पीछे से रेंगता हुआ उसके अकब में आ गया था। मैं सांप की तरह रेंग कर डोगरा सिपाही के अकब में आया था। मुझे यकीन है कि सांप के रेंगने की आवाज़ पैदा हो सकती थी, मगर मेरी मामूली सी आहट भी नहीं हुई थी। मेरी आंखें अपने शिकार पर जम गई थीं। 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी हो सकता था। अब वो लम्हा आने वाला था। इससे ज़्यादा देर लगाना मुझे मेरे उस्ताद कमांडो कमाल शाह ने नहीं सिखाया था। आखिर वो लम्हा आ गया। जैसे ही डोगरा अपने बंकर की तरफ वापस मुड़ने लगा, मैंने उस पर छलांग लगा दी। उसकी गर्दन अपने दाएं बाजू के शिकंजे में जकड़कर बाएं हाथ वाला चाकू उसकी गर्दन पर पूरी ताकत से फेर दिया। चाकू के फिरते ही मैंने उसे वहीं ज़मीन पर लिटाकर उसके हल्क पर अपना पाँव रख कर दबाया, ताकि उसके नखरे में से सांस की निकलने की आवाज़ पैदा ना हो। इस ऑपरेशन में 1 सेकंड से भी कम वक्त लगा था। डोगरा फौजी की लाश बंकर के अकब में ज़मीन पर पड़ी थी। मैं उसकी लाश को पाँव से पकड़कर घसीटता हुआ झाड़ियों में ले गया और नज़रें एक बार फिर बंकर के दरवाजे पर लगा दी। कोई 10-15 सेकंड्स के बाद एक और डोगरा सिपाही बंकर के दरवाजे पर आ गया। राइफ़ल उसके हाथ में नहीं थी, बल्कि सलंग के साथ उसके कंधे से लटक रही थी। इस दूसरे डोगरे ने पहले डोगरे का नाम लेकर उसे गाली दी और फिर पूछा कि वो किधर मर गया है। जब उसके मरे हुए साथी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो वो मेरी तरफ आने की बजाय दूसरी तरफ चला, जिधर झाड़ियों में मेरा साथी कमांडो जहांगीर भट्ट घात लगाए बैठा था। मैंने उस दूसरे डोगरा सिपाही को जहांगीर भट्ट वाली झाड़ियों की तरफ जाते देखा। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। मैं जहांगीर भट्ट के तरबियत याफ्ता होने पर कोई शक नहीं कर सकता था। वो अपना काम कर चुका था। स्कीम के मुताबिक इसे दूसरे डोगरे को हिलाक करने के बाद मेरे पास आ जाना था। अंधेरे में एक साया झाड़ियों में से निकल कर तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा। ये कमांडो जहांगीर भट्ट था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कमांडो नाइफ़ खुला हुआ अभी तक उसके हाथ में था। उसने घास पर चाकू को रगड़कर डोगरा फौजी का खून साफ़ किया और सरगोशी में कहा, अंदर सिर्फ एक ही है? हाँ, मैंने बग़ैर आवाज़ के सरगोशी में जवाब दिया। हम दोनों की निगाहें बंकर के दरवाजे पर लगी थीं, जिस पर नमदा गिरा हुआ था। उसके पीछे हल्की सी रोशनी थी। मैंने जहांगीर भट्ट को इशारा किया।
ہم دونوں الگ الگ ہو کر گیلی گھاس پر پیٹ کے بل رینگتے ہوئے بنکر کی طرف بڑھے اور پھر اس کے دروازے کے دونوں جانب بنکر کی پختہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ کھلے چاقو ہم دونوں کے ہاتھوں میں تھے۔ بنکر کے اندر جو بھی کوئی ڈوگرا سپاہی موجود تھا وہ اکیلا رہ گیا تھا، اسے اپنے دو ساتھیوں کے لیے باہر نکلنا ہی تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی اس نے دروازے پر پڑا ہوا نمدہ اٹھایا، ہم نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ اس کا کام تمام کرنے کی بجائے ہم اسے اندر بنکر میں لے گئے اور اسے پوچھا کہ باقی کی 3 گن پوسٹیں کہاں ہیں۔ وہ ہم دونوں کے ہاتھوں میں چاقو اور اسٹین گنیں اور سر پر بندھے ہوئے سیار و مال دیکھ کر فوراً سمجھ گیا کہ ہم کشمیری حریت پسند مجاہد ہیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر بولا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہ مارنا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اسے دوسری اور تیسری گن کی پوسٹوں کا پتہ نہ ہو، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم اس سے اپنا مطلب حاصل کیے بغیر مار ڈالتے۔ تھوڑے سے ٹارچر کے بعد اس نے باقی کی 3 گن پوسٹوں کی نشاندہی کر دی۔ یہ گن پوسٹیں میرے اندازے کے عین مطابق وہاں سے متوازی لائن میں 50-50 گز کے فاصلے پر تھیں۔ اس کے بعد ہم اسے مورچے سے نکال کر باہر لے آئے۔ میں نے اس کی گردن کو ایک جھٹکا دیا اور اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ مورچے کے اندر مشین گن بھی لگی ہوئی تھی۔ میڈیم گن کے ایمونیشن کے 6-7 باکس بھی پڑے ہوئے تھے، دوسرے اسلحے کے باکس بھی تھے۔ اس ڈوگرا فوجی سے ہم نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ نیچے جو پیٹرول گشت کر رہی ہے وہ کس پوسٹ کی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ تیسری گن پوسٹ کی ٹیم ہے۔ وہاں سے ہم دوسری گن پوسٹ کی طرف چل پڑے، وہ بھی ہمیں مل گئی جو وہاں سے 50-60 گز کے فاصلے پر بائیں جانب تھی۔ رات کے اندھیرے اور خاموشی میں ہم اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گئے۔ یہ توپ بھی پختہ بنکر کے مورچے میں تھی۔ باہر سناٹا طاری تھا، دروازے پر نمدہ لٹک رہا تھا، توپ کا بیرل باہر نکلا ہوا تھا۔ سردی کافی بڑھ گئی تھی، سرد ہوا چل رہی تھی۔ ہم نے بنکر کے ایک سوراخ میں سے بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھ لیا تھا کہ اندر دشمن کے 4 فوجی موجود ہیں۔ یہاں ہمیں کسی کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں اپنی مطلوبہ معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ ہم اسٹین گنیں لے کر ایک دم سے بنکر میں داخل ہوئے اور جاتے ہی فائر کھول دیا۔ چاروں فوجی خون میں لت پت ادھر ادھر گرتے ہوئے تڑپنے لگے۔ یہاں سے ہم نے تیسری گن پوزیشن پر جانا شروع کیا۔ وہاں بھی ہمیں اسی طرح کے فوجی ایکشن کر کے اندر موجود ڈوگرا سپاہیوں کو ہلاک کرنا تھا، مگر ہم بنکر کے دروازے پر ہی تھے کہ نیچے گشتی پر ٹیم کی فوجی اچانک ایک طرف سے نکل آئے۔ انہوں نے ہمیں للکارا، ہم نے فائر کھول دیا۔ بنکر کے اندر سبھی فوجی مشین گنیں لے کر باہر نکل آئے تھے۔ اب ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم نے اوپر تلے 3 ہینڈ گرینیڈ پھینکے، 3 دھماکے ہوئے اور پیٹرول پارٹی کے فوجیوں اور بنکر میں سے باہر نکل کر جو سپاہی آئے تھے ان کے پرخچے اڑ گئے۔ گرینیڈ کے دھماکوں نے چوتھی گن پوسٹ کے سپاہیوں کو چوکنا کر دیا۔ وہاں سے روشنی کے راؤنڈ فائر ہوئے اور ساتھ ہی ہم پر گولیوں کی بوچھاریں آئیں۔ ہم زمین پر بیٹھ گئے۔ پہاڑوں میں روشنی راؤنڈ کے فائر ہونے سے دن نکل آیا تھا۔ میں نے جہانگیر بٹ کو اشارہ کیا۔ وہ دوڑ کر گن پوسٹ کے دروازے پر گیا اور ایک طرف لیٹ کر اس نے اندر پن ڈال کر 2 ہینڈ گرینیڈ لڑکا دیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دونوں پیچھے کی طرف جھاڑیوں میں بھاگنے لگے۔ ہم بمشکل تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ گن پوسٹ میں 2 دھماکے ہوئے۔ یہ ہمارے 2 ہینڈ گرینیڈ کے دھماکے تھے۔ مجھے تیسرے خوفناک حملے کا انتظار تھا جو بنکر کے اندر توپوں کے ایمونیشن کے پھٹنے سے ہونا تھا۔ بنکر کے دروازے کا پردہ اڑ گیا تھا، اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے جہانگیر سے کہا، دوسری اور پہلی گن پوسٹوں کی طرف ڈبل سے۔ مجھے معلوم تھا کہ ابھی گن پوسٹ کے اندر سے ایمونیشن پھٹنے والا ہے۔ ہم دوسری گن پوسٹ کے بنکر کی طرف اندھیرے میں دوڑ پڑے۔ چوتھی گن پوسٹ کی طرف سے برابر فائرنگ ہو رہی تھی، گولیاں ہمارے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ پھر ایک دھماکہ ہوا۔ یہ ایسا دھماکہ تھا کہ پہاڑ ہل گیا۔ ہم ہوا کے شدید دباؤ سے 3-4 گز آگے گر پڑے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گن پوسٹ کے بنکر میں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے دھماکے جاری تھے۔ ہم اٹھ کر دوسری گن پوزیشن کی طرف آئے۔ یہاں بھی 2 ہینڈ گرینیڈ بنکر کے اندر ڈالے اور جتنی تیز دوڑ سکتے تھے پہلی گن پوزیشن کی طرف دوڑنے لگے۔ ہم ابھی آدھے راستے میں ہی تھے کہ ایک بھیانک دھماکے نے ساری پہاڑی علاقے کو لرزا دیا۔ ہم زمین پر لیٹ گئے۔ دوسری طرف بھی دوسری گن بھی صاف ہو گئی تھی۔ اب ہم پہلی گن پوزیشن پر آئے، اس کا بنکر بھی خالی پڑا ہوا تھا۔ روشنی راؤنڈ بار بار آسمان اور زمین کو روشن کر رہے تھے۔ ہمیں پہلی گن پوزیشن صاف نظر آ رہی تھی۔ ہم نے اس بنکر میں بھی ہینڈ گرینیڈ پھینکے اور دوڑ کر ایک جھاڑی کے پاس زمین پر اوندے منہ لیٹ گئے۔ یہاں کوئی دھماکہ نہ ہوا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کمانڈو
جہانگیر بٹ سے کہا، یہاں سے نکل چلو، گرینیڈ نہیں چلے۔ ہم اٹھے اور پہاڑی بکروں کی طرح ڈھلان کی جھاڑیوں میں چھوٹی چھوٹی چھلانگیں مارتے نیچے اترنے لگے۔ ہم جھاڑیوں میں الجھ رہے تھے، گر رہے تھے، مگر اترتے چلے جا رہے تھے۔ چوتھی گن پوسٹ کی طرف سے روشنی راؤنڈ فائر کیے جا رہے تھے۔ مشین گن کی فائرنگ بھی برابر ہو رہی تھی۔ اتنے میں اوپر بڑا زبردست دھماکہ ہوا، ایک بجلی سی چمک گئی اور بنکر کی اینٹیں اور پتھر ہماری طرف گرنے لگے۔ ہمارے دونوں گرینیڈوں نے کچھ دیر بعد بلاسٹ ہو کر ایمونیشن کے باکس اڑا دیے تھے، ساتھ ہی گن پوسٹ بھی اڑ گئی تھی۔ اچانک چوتھی توپ گرج اٹھی، اس نے گولہ باری شروع کر دی، مگر اس کے گولے ہمارے اوپر سے گزر کر نیچے وادی اور پہاڑیوں پر گر کر پڑ رہے تھے۔ ہم راستہ بدل کر دوسری طرف ہو گئے۔ کمانڈو جہانگیر بٹ آگے تھا۔ پہاڑ کی ڈھلان سے اتر کر ہم ذرا سانس لینے کے لیے ایک جگہ بیٹھ کر اوپر دیکھنے لگے۔ روشنی راؤنڈ فائر ہونا بند ہو گئے تھے۔ چوتھی توپ برابر تھوڑے وقفے کے بعد شیلنگ کر رہی تھی۔ اوپر چوٹی کے اوپر پہاڑی ڈھلان پر 3 جگہوں سے جہاں گن پوزیشنیں تھیں، وہاں سے ابھی تک شعلے اٹھ رہے تھے۔ چھوٹے اسلحے کے پھٹنے کی آوازیں بھی گونج رہی تھیں۔ کمانڈو جہانگیر بٹ نے کہا، دوست، ایک گن پوزیشن تباہ ہونے سے بچ گئی۔ میں نے کہا، یہ گن اب یہاں نہیں رہے گی، اسے یہاں سے ہٹا دیا جائے گا، فکر نہ کرو۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ہم نے وادی میں واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ جب ہم وادی سے نکل کر کھڈ میں اترنے لگے، چوتھی توپ کی گولہ باری رک گئی تھی۔ جب ہم کھڈ میں سے گزرتے ہوئے باہر نکلے تو پیچھے مڑ کر ایک نگاہ پہاڑ کی جانب ڈالی۔ تباہ شدہ توپوں کی تینوں پوزیشنوں میں موت کی خاموشی طاری تھی۔ ان میں سے دھواں ضرور اٹھ رہا ہوگا جو رات کی تاریکی میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب ہم بڑے اطمینان سے رات کی تاریکی میں چنار، چیڑ اور اخروٹ کے درختوں کے درمیان سے ہو کر اپنی چٹانوں والے خفیہ ٹھکانے کی طرف چلے جا رہے تھے۔ جس وقت ہم اپنے اڈے پر پہنچے تو کشمیری کمانڈو لیڈر شیروان نے ہمارے اور دوسرے مجاہدوں نے مسکراتے ہوئے ہمارا خیر مقدم کیا۔ ایک کشمیری مجاہد نے نعرہ لگایا۔ ہم پہلا دھماکہ سن کر ہی باہر بیٹھ نکل آئے تھے۔ دشمن کی روشنی راؤنڈ نے ان کی تباہی کے مناظر کو نمایاں کر کے ہمیں دکھایا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو بر وقت دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنے ویلیوبل کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا، حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔